بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 55 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اخبار میں نسخ کے وقوع کا بیان پڑھیں گے کہ کیا اخبار میں نسخ کا وقوع ممکن ہے یا نہیں۔ عزیز طلبہ، اس حوالے سے جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ نسخ احکام میں، یعنی جو اوامر اور نواہی ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، کسی امر یا نہیں، کسی حکم کا امر یا کسی بھی چیز سے منع کرنے کا جو حکم ہوتا ہے اس کے ساتھ خاص ہے۔ اخبار میں یا خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خبر میں کذب بیانی کا احتمال نہیں ہے، کذب بیانی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی خبر میں، تو لہٰذا خبر نسخ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ بعض علماء کے نزدیک خبر جب حکم شرعی پر مشتمل ہو تو اس کا نسخ جائز ہوتا ہے، یعنی ایسی کوئی خبر ہو جس میں کوئی حکم شرعی بیان ہو رہا ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ نسخ ہو سکتا ہے، اس میں نسخ جائز ہے۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں جیسے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ اب اس میں جو ہے وہ شراب کی خبر ہے جو کھجور اور انگور سے بنائی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، اس شراب کی خبر ہے اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت شراب کی جو آیت ہے اس کے ذریعے سے منسوخ کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور بت وغیرہ اور قرآن کے تیر یہ سب گندی چیزیں ہیں، گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، لہذا تم ان سے بالکل الگ رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو لہٰذا یہ جو پہلی آیت ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اس میں جو ہے وہ کھجور اور انگور سے نکالے جانے والی شراب کی خبر ہے کہ شراب اس طرح کی بھی ہوتی ہے، لیکن آگے پھر اس کو منسوخ کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب، حرمت شراب والی آیت سے، کہ یہ والی شراب بھی حرام ہے جس کی خبر پہلے دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ حکم شرعی پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کے اندر نسخ کا وقوع ممکن ہے، اور اس کا نسخ کا وقوع ہوا ہے اس کے اندر۔ امام المفسرین علامہ طبری رحمہ اللہ تعالی اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی کتاب جامع البیان میں جو ہے وہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آیت کے حکم کو بھی ہم دوسرے حکم کی طرف منتقل کریں گے تو ہم اس میں تبدیلی اور تغیر لے آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال، مباح کو ممنوع اور ممنوع کو مباح بنا دیا جائے گا، مباح کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو نسخ ہے یہ نسخ صرف احکام کے اندر ہے، امر نہیں، حرمت و حلت، منع اور جواز، اسی کے اندر جو ہے یہ نسخ وارد ہوا ہے۔ اخبار کا جہاں تک تعلق ہے، کسی خبر کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس میں نہ تو خبر ناسخ بن سکتی ہے اور نہ ہی منسوخ بن سکتی ہے، یعنی نہ اس کے ذریعے سے کوئی حکم منسوخ ہو سکتا ہے، نہ وہ خود منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا خبر کے ساتھ نہیں ہے۔ امام المفسرین علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو وہ احکام کے ساتھ خاص قرار دیا ہے جو کہ جمہور کا مذہب ہے۔ اس بحث کے آخر میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے جتنی بھی بحث کی ہے نسخ کے متعلق، قرآن کے اندر نسخ جو ہوا ہے حدیث کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا نسخ کا معنی کیا ہے، لغوی اصطلاحی، یہ جتنی بحث بھی ہم نے کی ہے یہ ایک طائرانہ تبصرہ ہے۔ اب طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بحث کا اچھی طرح سے مطالعہ کرے، اور اب ناسخ منسوخ کے ذریعے سے لطیف اسلوب پر احکام سازی اور آیتوں کے اتارنے میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، یعنی لطیف اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے احکام سازی کی ہے اور آیتوں کو، آیات کو نازل کیا ہے، اس میں جو حکمت ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ جس نے لوگوں کی مصلحتوں کو برقرار رکھا اور تغیرات کے زمانہ کے دوش بدوش چلا۔ اسی بات کو ہم نے اس ماحضر تحریر میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ اس کا
بغور مطالعہ کرے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ اس بحث کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے. یہ تو صرف ایک طائرانہ تبصرہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. هل يقع النسخ في الأخبار؟ جمهور العلماء على أن النسخ مختص بالأحكام بالأوامر والنواهي والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب في خبر الله تبارك وتعالى. وقيل إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه كقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذا خبر عن الخمر الذي يخرج من التمر والعنب. وقد نسخه الله عز وجل بآية تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان ما نصه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. ثم قال ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. هذه لمحة خاطفة عن النسخ في الشريعة الإسلامية وفي القرآن والسنة النبوية ينبغي أن يلم بها طالب العلم وأن يعرف حكمة الله عز وجل في تشريع الأحكام وإنزال الآيات على هذا الوجه الدقيق الذي حقق مصالح العباد وسائر تطور الزمن بواسطة الناسخ والمنسوخ أوجزناه في هذه العجالة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا ہے کہ کیا اخبار میں نسخ کا وقوع ممکن ہے، کیا واقع ہو سکتا ہے اخبار کے اندر نسخ؟ تو جمہور علماء کا کہنا ہے کہ نسخ احکام یعنی اوامر اور نواہی کے ساتھ خاص ہے. خبر جو نسخ کی متحمل نہیں ہو سکتی، لا يدخلو کہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا نسخ لاستحالۃ الکذب فی خبر اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی خبر میں کذب بیانی ناممکن ہے. اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ خبر جب حکم شرعی پر مشتمل ہو تو اس کا نسخ جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، لہٰذا یہ اس شراب کی خبر ہے جو کھجور اور انگور سے نکالی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت شراب کی اس آیت سے منسوخ کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی بات یہی ہے کہ شراب، جوا، بت وغیرہ اور قرع کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. یقول شیخ المفسرین امام المفسرین علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر جامع البیان میں بیان فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، مطلب یہ ہے کہ جس آیت کے حکم کو ہم دوسرے حکم کی طرف منتقل کریں گے تو ہم اس میں تبدیلی اور تغیر لے آئیں گے. وذالک ان یحول، اور یہ کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور مباح کو ممنوع اور ممنوع کو مباح کر دیا جائے گا. ثم قال ولا يكون ذلك الا في الامر والنهي والحظر والاطلاق والمنع والاباحه. پھر آگے جا کے فرمایا کہ یہ نسخ صرف امر، نہیں، حرمت، حلت، من و جواز ہی میں وارد ہوا ہے، اور جہاں تک اخبار کا تعلق ہے تو اس میں نہ ناسخ ہو سکتا ہے اور نہ ہی منسوخ ہو سکتا ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں هذه لمحة خاطفة عن النسخ فی الشریعۃ الاسلامیہ، اسلامی شریعت کے اور قرآن و سنت میں نسخ کے متعلق یہ اچٹتی نگاہ اور طائرانہ تبصرہ ہے. وفی القرآن والسنت النبویہ، شریعت اسلامیہ کے اندر اور قرآن و سنت کے اندر. ینبغی ان یلم بہا طالب العلم، چاہیے کہ طالب علم کو ضروری ہے کہ وہ اس بحث کا مطالعہ کرے اور بذریعہ ناسخ و منسوخ ایسے لطیف اسلوب پر
احکام سازی اور آیتوں کے اتارنے میں حکمت الہیہ کو جان لے کہ جس نے لوگوں کی مصلحتوں کو برقرار رکھا اور تغیر زمانہ کے دوش بدوش چلا۔ اوجزناہ فی ہذہ العجالہ، اسی بات کو ہم نے اس ماحضر تحریر میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اخبار میں نسخ کے وقوع کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ جمہور کے ہاں اخبار میں نسخ کا وقوع کیوں ناممکن ہے؟ نمبر 2، بعض علماء کے نزدیک اخبار میں نسخ کب ہو سکتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔